السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کے اس لیکچر میں ہم فرسٹ لینگویج اردو کے نصاب میں شامل مولانا محمد حسین آزاد کا مضمون رشتہ ناتا کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس لیکچر میں آپ کو اس کا تنقیدی جائزہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم مولانا محمد حسین آزاد کے حوالے سے چند ایک معلومات جو ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اردو ادب میں آپ ایک منفرد مقام رکھتے ہیں بحیثیت شاعر اور بحیثیت ایک مصنف کے۔ آزاد اور اپنی تحریر میں روزمرہ محاورات، ادبی چٹکلے اور لطیفوں سے اپنی تحریروں میں شگفتگی، شوخی اور توانائی پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ اپنے لہجے سے قاری کو مسحور کر لیتے ہیں۔ آپ کا لب و لہجہ بہت منفرد انداز رکھتا ہے۔ آپ اپنی تحریروں میں مختصر اور جامع جملوں کا سہارا لیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو آپ کی تحریر اسی وجہ سے باقی تمام مصنفین سے مختلف نظر آتی ہیں۔ اگرچہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو رشتوں کے خوبصورت بندھن میں ایسے باندھا ہے کہ وہ خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ رشتہ وہ تعلق ہے جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تعلق خونی رشتہ بھی کہلاتا ہے اور سماجی یا معاشرتی بھی۔ جیسا کہ مصنف خود لکھتے ہیں کہ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے جو کہ ٹوٹ نہیں سکتا، اور یہ حکم ربی بھی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی دلی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں۔ مگر افسوس کہ وہ دور آ چکا ہے کہ انسان اپنے حقوق اور فرائض کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نفسا نفسی کے اس عالم میں کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کرے۔ مصنف یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہم سے بڑا ہو، ہمیں اسے بڑا ہی سمجھنا چاہیے۔ جو بزرگ ہو اس کی خدمت کرنی چاہیے، اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ جب تک ہم اپنے بزرگوں کی خدمت نہیں کریں گے تب تک ان بزرگوں کے حقوق ادا نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارے بزرگ ہم سے خوش ہوں گے تو یقیناً ہمارا رب بھی ہم سے انتہائی خوش ہوگا، اور خوش ہو کر ہمیں انعام عنایت فرمائے گا۔ دنیا دارالمقافات ہے، یہاں پر جو ہم کریں گے وہی آگے پائیں گے۔ اگر آج ہم اپنے بزرگوں کی خدمت کریں گے تو آنے والے کل میں ہمارے چھوٹے بھی ہمیں وہی عزت دیں گے جو آج ہم اپنے بزرگوں کو دے رہے ہیں۔ یہ حقوق و فرائض کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور اس پر عمل کرنے والے کو دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے، اور آنے والے وقت میں تم نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں کہیں تمہاری بخشش کا کوئی دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے ایسا سلوک کیا جو آج تم اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو۔ سب سے پہلا مرتبہ دنیا میں اس رب کریم کا ہے جس نے ہمیں اور ساری دنیا کو پیدا کیا، جس نے ہمیں بولنا سکھایا، جس نے ہمیں رشتے عطا کیے، اور جس نے ہماری تمام ضروریات کو پورا کیا، اور اس رب کریم کی عبادت ہمارا اولین فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ہماری پیدائش اور پرورش کا ذریعہ بنے، جن کی بدولت ہمیں زندگی عطا ہوئی، جنہوں نے ہمیں پرورش کیا، ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن بنایا، اور ہمیں انسان بنانے میں اپنی پوری زندگی گزار دی۔ اس لیے ان کی عزت ہمارا فرض ہے، کیونکہ ان کے احکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں، اور ان کو خوش رکھنے سے خدا کریم بھی خوش ہوتا ہے۔ زندگی کا تجربہ یا نچوڑ بھی یہی بتاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی اطاعت کی وہ یقیناً دنیا میں کامیاب و کامران رہے، اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کی ان سے ہمیشہ ناراض رہے، اور زمانے میں وہ لوگ ذلیل و خوار ہی ہوئے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ اولاد پر فرض ہے کہ ماں باپ کے لیے وہی کام کرے، وہی عمل کرے جس میں وہ خوش ہوں یا جس کی وہ خواہش رکھتے ہوں۔ ایسے لوگ انتہائی بدقسمت ہیں جو شہرت، دولت اور دنیاوی ترقی کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اپنے قریبی تعلقات کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ شہرت اور دولت تو ضرور حاصل کریں، لیکن دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر ہرگز اپنے رشتوں اور تعلقات کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ سب ہمارے اپنے ہیں، ان کو ہر لمحے ہمارے پیار، محبت، توجہ اور احساس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اپنے خاندان اور سماجی رشتوں کو کسی طور بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہیں مانے گا وہ اپنے رب کریم کو کیسے پہچانے گا؟
وہ رب جو نظروں سے بھی اوجھل ہے اور ہمیں دیتا اور لیتا ہوا نظر بھی نہیں آتا۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے، اور یقیناً استاد بھی اسی احترام کا مستحق ہے جو احترام ہم اپنے ماں باپ کا کرتے ہیں۔ مضمون کے اختتام میں مصنف نے ان رشتوں کی طرف ہمیں توجہ دلانے کی کوشش کی ہے جن رشتوں کو آج کل نہ تو احترام دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کو آج کی نسل فراموش کرنا چاہتی ہے اور ان رشتوں کو اب ہرگز اہم نہیں سمجھتی، جیسا کہ ماموں ممانی، بھابھی، خالہ خالو اور چچی وغیرہ۔ مصنف لکھتے ہیں، مثل مشہور ہے کہ ماں بیٹے دو اور پھوپھی بھتیجی ایک ساتھ۔ اسی طرح ماموں ممانی، خالو اور خالہ سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہیں۔ مصنف یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ رشتے ناطے آپس میں حقوق کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان سے فرار ممکن نہیں۔ یہ رشتے، ان کے حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کی کوتاہی معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد کی کوتاہی میں کوئی معافی نہیں، اس لیے ان میں احتیاط انتہائی لازم ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو مضمون رشتہ ناطہ بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ مزید اردو لٹریچر کے حوالے سے لیکچر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔